الرحمن الرحیم۔ حج تمتع کے واجبات میں سے 12واں واجب مینا میں 11 اور 12 کی رات گزارنا ہے، اور اس میں قصد قربت اور خلوص شرط ہے۔ اگر حاجی عید کے دن طواف اور سعی کے فریضے کی ادائیگی کے لیے مکہ جائے تو اس کے لیے مینا میں رات گزارنے کے لیے واپس آنا واجب ہے۔ حالت احرام میں جو شخص شکار سے اجتناب نہ کرے اس پر 13 ذی الحج کی رات بھی مینا میں گزارنا واجب ہے، اور اسی طرح جس نے اپنی بیوی سے مباشرت کی ہو وہ شخص بھی احتیاط واجب ہے کہ 13 ذی الحجہ کی رات مینا میں گزارے۔ جبکہ ان دو قسم کے افراد کے علاوہ حجاج کے لیے 12 ذی الحج کو ظہر کے بعد مینا سے کوچ کرنا جائز ہے، لیکن اگر کوئی 12 ذی الحج کا دن مینا میں ہی رہے یہاں تک کہ 13 ذی الحج کی رات داخل ہو جائے تو ضروری ہے کہ 13 ذی الحج کی رات بھی طلوع فجر تک وہیں گزارے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر حاجی مینا سے نکلنے کے لیے آمادہ ہو اور اپنی جگہ سے سفر شروع کر دے لیکن ہجوم وغیرہ کی وجہ سے غروب آفتاب سے پہلے مینا سے نکلنا ممکن نہ ہو پائے تو اگر 13 کی رات مینا میں گزارنا ممکن ہو تو مینا میں رات گزارنا واجب ہوگا، لیکن اگر 13 کی رات مینا میں گزارنا ممکن نہ ہو یا حرج کا باعث ہو تو مینا سے نکلنا جائز ہے، البتہ احتیاط واجب ہے کہ ایک بھیڑ کفارہ دے۔ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ مینا میں پوری رات گزارنا شرط نہیں ہے سوائے ان موارد کے جن کا ذکر ہو چکا ہے۔ پس اگر اول شب سے آدھی رات تک حاجی مینا میں رکے تو اس کے بعد اس کے لیے مینا سے نکلنا جائز ہے، لیکن اگر اول شب یا اس سے پہلے نکلے تو ضروری ہے کہ طلوع فجر سے پہلے بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر آدھی رات سے پہلے مینا واپس آ جائے، اور جو شخص اول شب سے آدھی رات تک کا وقت مینا میں گزارے اور پھر مینا سے نکل جائے تو احتیاط مستحب کی بنا پر اسے چاہیے کہ طلوع فجر سے پہلے مکہ میں داخل نہ ہو۔ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ جن افراد پر مینا میں رات گزارنا واجب ہے ان میں سے کچھ افراد مستثنیٰ ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ شخص جس کے لیے مینا میں رات گزارنا باعث مشقت ہو یا اسے اپنی جان، ناموس یا مال پر خوف ہو اور خطرہ ہو۔ دوسرا یہ کہ وہ شخص جو مینا سے اول شب یا اس سے پہلے نکلے اور مکہ میں رات کے پورے دوسرے حصے میں عبادت میں مصروف ہو جانے کی وجہ سے آدھی رات سے طلوع فجر تک مینا میں واپس نہ آ سکے اور صرف اتنی دیر عبادت میں مشغول نہ رہا ہو جس میں وہ اپنے ضروری کام نمٹائے جیسے کھانا پینا وغیرہ۔ تیسرا وہ شخص جو مستثنیٰ ہے وہ یہ کہ جو مکہ سے مینا واپس آنے کے لیے نکلے اور عقبہ مدینین سے گزر جائے تو اس کے لیے راستے میں مینا پہنچنے سے پہلے سو جانا جائز ہے۔ چوتھا فرد یہ کہ وہ لوگ جو مکہ میں حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں۔ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ جو شخص مینا میں رات نہ گزارے اس پر ہر رات کے بدلے ایک بھیڑ کفارہ واجب ہے، جبکہ دوسری، تیسری اور چوتھی قسم کے افراد جو مستثنیٰ ہیں اوپر والے مسئلے میں بیان کیا ہے ان افراد پر کفارہ نہیں ہوگا جو مینا میں رات گزارنے سے مستثنیٰ ہیں، جبکہ اسی مسئلے میں بیان کردہ پہلی قسم کے افراد پر احتیاط واجب کی بنا پر کفارہ ہوگا، اور اسی طرح جو شخص مینا میں رات گزارنا بھول جائے یا مینا میں رات گزارنے کے حکم سے جاہل ہو اس پر بھی احتیاط واجب کے طور پر کفارہ واجب ہوگا۔ آخری مسئلہ یہ کہ جو شخص مینا سے کوچ کرے اور پھر کسی کام سے 13 ذی الحج کی رات داخل ہونے کے بعد مینا واپس آ جائے تو اس پر مینا میں 13 کی رات گزارنا واجب نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔